क्या آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس صرف 4 سال تھے ایک ملک کو سنبھالنے کے لیے جہاں نہ ٹریجری تھی، نہ اسٹرانگ آرمی، نہ کانسٹیٹیوشن اور نہ ہی ٹرینڈ بیوروکریسی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب لیاقت علی خان نے حکومت سنبھالی تو پاکستان کے پاس صرف 200 ملین روپیز تھے جبکہ انڈیا 750 ملین روپیز روک چکا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملینز کے ریفیوجیز، کشمیر کا جلتا ہوا کانفلکٹ اور انٹرنیشنل پریشر کے باوجود لیاقت علی خان نے پاکستان کو کولیپس ہونے سے کیسے بچایا؟ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ جس لیڈر نے پاکستان کی فورن پالیسی، اکانومی اور ڈیفنس کی فاؤنڈیشن رکھی، اسے صرف 51 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے لیاقت علی خان اور پاکستان کی پہلی گورنمنٹ کے اس امپیکٹ کی جو ٹیکسٹ بکس میں کم لیکن پاکستان کی سروائیول سٹوری میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیاقت علی خان 1895 میں کرنال کے ایک ایجوکیٹڈ اور ویل آف مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، پھر انگلینڈ جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی سے لا پڑھا۔ یہ وہ دور تھا جب برٹش راج اپنی پیک پر تھا اور مسلم سیاسی طور پر دبے ہوئے تھے۔ لیاقت علی خان صرف ایک تعلیم یافتہ شخص نہیں تھے بلکہ ایک سوچ رکھنے والے ویژنری لیڈر تھے جو سمجھتے تھے کہ اگر مسلمز کو عزت اور حق چاہیے تو انہیں اپنی الگ سیاسی پہچان بنانا ہوگی۔ 1920 اور 1930 میں لیاقت علی خان مسلم لیگ کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے سب سے قریبی اور ٹرسٹڈ ساتھی کے طور پر انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کیا، فنڈز ارینج کیے اور گراؤنڈ لیول پر پولیٹکس کو سٹرونگ بنایا۔ جب مسلم لیگ کمزور تھی تب لیاقت علی خان نے اسے زندہ رکھا۔ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو عام طور پر بکس میں ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو خوشی کے ساتھ ایک سونامی جیسے مسائل بھی سامنے آئے۔ پارٹیشن کے نتیجے میں لگ بھگ 1 کروڑ سے زیادہ مسلمز نے ہجرت کی، ریلوے اسٹیشنز لاشوں سے بھرے ہوئے تھے، شہروں میں قتل و غارت تھی اور گورنمنٹ کے پاس ان لوگوں کو سنبھالنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کے طور پر سب سے پہلے ریفیوجی کرائسس کو پریورٹی بنایا، کیمپس اسٹیبلش کیے گئے، ریشننگ سسٹم انٹروڈیوس ہوا اور ریہیبلیٹیشن کا ایک نظام بنایا گیا۔ یہ کام پرفیکٹ تو نہیں تھا لیکن اگر یہ سٹیپس نہ لیے جاتے تو پاکستان پہلے ہی سالوں میں فیل ہو سکتا تھا۔ اکنامک حالات اور بھی زیادہ خطرناک تھے۔ پاکستان کو برٹش انڈیا کی انڈسٹری کا صرف 10% حصہ ملا جبکہ زیادہ تر فیکٹریز انڈیا کے پاس چلی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تک موجود نہیں تھا۔ لیاقت علی خان نے 1948 میں اسٹیٹ بینک اسٹیبلش کیا اور ملک کی پہلی اکنامک پلاننگ سٹارٹ کی۔ انہوں نے ایگریکلچر کو بیک بون بنانے کی بات کی اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے فورن انویسٹمنٹ کا راستہ کھولا۔ یو ایس کے ساتھ ریلیشنز اسی اسٹریٹجی کا حصہ تھے تاکہ پاکستان اپنی اکانومی کو کھڑا کر سکے۔ فورن پالیسی کے حوالے سے لیاقت علی خان نے پاکستان کو دنیا میں پہچان دلائی۔ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ پہلے ہی دن سے ایک اوپن کانفلکٹ بن چکا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنا، مسلم دنیا سے ریلیشنز بنانا اور کولڈ وار کے دور میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن ڈیفائن کرنا، یہ سب لیاقت علی خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے پاکستان کو ایک ریسپانسیبل اور سوورن اسٹیٹ کے طور پر پریزنٹ کیا جو صرف ایموشنز پر نہیں بلکہ ڈپلومیسی پر یقین رکھتا تھا۔ اندرون ملک سیاسی حالات بھی آسان نہیں تھے۔ کانسٹیٹیوشن ابھی تک بنا نہیں تھا، پروونسز کے درمیان اختلاف موجود تھے اور بیوروکریسی بہت پاورفل تھی۔ لیاقت علی خان نے آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949 پیش کی جس میں پاکستان کے اسلامک اور ڈیموکریٹک پرنسپلز ڈیفائن کیے گئے۔ یہ ریزولوشن آج بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا بنیادی حصہ ہے۔ کریٹکس کہتے ہیں کہ اس نے ریلیجن کو پولیٹکس میں زیادہ داخل کر دیا لیکن سپورٹرز کے نزدیک یہ پاکستان کی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن تھی۔ ڈیفنس کے معاملے میں پاکستان بہت کمزور تھا، آرمی نیولی آرم تھی، ویپنز کم تھے اور ٹریننگ انکمپلیٹ تھی۔ کشمیر کانفلکٹ نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ڈیفنس پریورٹیز کلیئر کرے۔ لیاقت علی خان نے آرمی کو ری آرگنائز کیا اور ڈیفنس کو نیشنل پریورٹی بنایا۔ یہ وہی فاؤنڈیشن تھی جس پر آج پاکستان کی ملٹری اسٹرینتھ کھڑی ہے۔ لیاقت علی خان کی لیڈرشپ کا سب سے اسٹرانگ پہلو ان کی پرسنل انٹیگریٹی تھی۔ وہ سمپل لائف گزارتے تھے، کرپشن سے دور تھے اور ڈیسیژن میکنگ میں نیشنل انٹرسٹ کو پرسنل فائدے پر ترجیح دیتے تھے۔ اسی وجہ سے عوام ان پر بھروسہ کرتی تھی لیکن ان کی سینٹرلائزڈ لیڈرشپ سٹائل نے کچھ پولیٹیکل اوپوننٹس بھی پیدا کیے۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا بلکہ پاکستان کی سیاسی اسٹیبلٹی پر ایک گہرا وار تھا۔ ان کی موت کے بعد پاکستان کبھی بھی اس لیول کی پولیٹیکل کنٹینیوٹی حاصل نہ کر سکا۔ پاور سٹرگلز، مارشل لاز اور انسٹیبلٹی کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آج جب ہم پاکستان کے مسائل پر بات کرتے ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو، گورننس ہو یا فورن پالیسی،
پالیسی تو لیاقت علی خان کا دور ایک ریفرنس پوائنٹ بن جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ناممکن لگنے والے ملک کو سنبھالا، اسے کولیپس ہونے سے بچایا اور ایک ڈائریکشن دی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر لیاقت علی خان زندہ رہتے اور اپنی پالیسیز کو کمپلیٹ کر لیتے تو شاید پاکستان کی ہسٹری کچھ اور ہوتی، لیکن جو وقت انہیں ملا اس میں انہوں نے جو فاؤنڈیشن رکھی وہی آج پاکستان کی بنیاد ہے۔ لیاقت علی خان صرف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نہیں تھے، وہ پاکستان کے فرسٹ اسٹیبلائزر، فرسٹ کرائسس مینیجر اور شاید سب سے زیادہ انڈر ریٹڈ لیڈر تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو لیاقت علی خان کی یہ مختصر سی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔